السلام علیکم ناظرین، حمزہ ٹی وی میں آپ کا ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام نے آسمان پر قیام کیا تو دنیا میں پھر سے گمراہی اور نافرمانی بھر گئی۔ گناہ کے کام خوب ہونے لگے۔ لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے 950 سال کی عمر پائی۔ حضرت نوح علیہ السلام برائی کو مٹانے کی پوری کوشش کرتے، لیکن ان کی قوم کے سردار تو عیش میں لگے ہوئے تھے۔ انہیں اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ان کی ہدایت کے لیے دعا بھی کرتے تھے، لیکن وہاں ظالم کچھ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے اور انکار کی ریتی پر ڈٹے رہتے تھے۔ انہوں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، کافی محنت کی، لیکن پوری عمر کے محنت کے نتیجے میں صرف 80 آدمیوں کے علاوہ کسی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ کسی پیغمبر نے اپنی قوم کی طرف سے اتنی تکلیفیں نہیں اٹھائی جتنی نوح علیہ السلام نے اٹھائی تھی۔ وہاں لوگ ہمیشہ حضرت نوح علیہ السلام کو دھمکی دیتے تھے اور برا بھلا بولنے سے باز نہیں آتے تھے اور کہتے تھے ہم تمہیں پریشان کر ڈالیں گے۔ اگر نوح علیہ السلام کوئی بھلائی کی بات مجلس میں سناتے تھے تو انہیں بھاری مجلس میں ان کی قوم کے لوگ مارا کرتے تھے، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے تھے اور ان کے لڑکے ان کو وہاں سے اٹھا کر لے آتے تھے۔ ان کے دشمن مرتے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کیا کرتے اور ہدایت دے کر جایا کرتے تھے کہ بیٹا ہرگز اپنے باپ دادا کے دین سے مت مڑنا، نوح علیہ السلام کی بات کو کبھی مت ماننا، انہیں دکھ اور تکلیف دیتے رہنا، چاہے ہمارا ٹھکانہ جہنم ہی کیوں نہ ہو۔ جب ایسے ہی سنگین حالات میں 7 صدیاں گزر گئی اور حضرت نوح علیہ السلام تنگ آ کر نا امید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نوح تم دل تنگ مت کرو، نہ ان ظالموں سے اب کوئی امید رکھو۔ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں لے آئے، باقی اب ایمان نہیں لائیں گے، ان کے مقدر میں ہی جہنم لکھی گئی ہے۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا، خدا کیا ان کی نسل میں سے کوئی ایمان لائے گا یا نہیں؟ حکم ہوا، ان کے دل تو پتھر کے ہو چکے ہیں، ان میں سے اب کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ پھر بھی حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم سے لگاؤ تھا۔ اسی کی بنیاد پر ان کو ایک اور بار سمجھایا اور کہا، لوگوں اگر اب بھی ایمان نہیں لاؤ گے تو اب یہاں سمجھ لو کہ اب عذاب الہی آ جائے گا۔ لیکن اس بار بھی سرداروں نے جواب دیا اور کہا کہ ہم تو بدھ، سواؤ، یغوث اور یہوس جو ہمارے بت ہیں، ہم ان کی پوجا کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگر تو سچا ہے تو عذاب لے آ، ہمیں اس کا کوئی ڈر نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام یہاں سن کر بہت مایوس ہو گئے۔ بڑے غم کے ساتھ اللہ سے گڑ گڑا کر عرض کیا کہ اے اللہ، جب میں اپنی قوم والوں کو اسلام کی طرف بلاتا ہوں تاکہ وہاں اپنی زندگی سنوار سکے تو وہاں مجھے سنتے نہیں، کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں۔ اب میں کیا کروں؟ بہت مجبور ہو گیا ہوں، اب تیرا عذاب آ ہی جانا چاہیے، انہیں تباہ کر دے، ان کا سب کچھ ختم کر دے۔ حضرت نوح کی دعا سے پھر اس قوم پر اکال پڑ گیا، یہاں تک کہ ان کی نسل کی بڑھوتری کا سلسلہ ہی بند ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام کو ساج کا پیڑ بونے کا حکم ہوا اور 20 سالوں میں وہ پیڑ کافی مضبوط ہو گیا۔ پھر اللہ کے فرمان پر انہوں نے اس کی لکڑی سے کشتی بنانا شروع کر دی۔ کافر پہلے تو نوح علیہ السلام کو ستاتے رہے، جب کشتی بننے لگی تو یہاں کافر حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ نبی کے درجے کو پہنچنے کے بعد بڑائی کا کام کب سے کرنے لگ گئے؟ کیا پیغمبر کے کاموں سے تھک گئے؟ کشتی تو بناتے ہو پر پانی کہاں ہے جس میں یہ کشتی چلے گی؟ کیا یہاں خشکی پر چلے گی؟ نوح علیہ السلام کہتے ہیں تم اپنے عمل کے نتیجے سے غافل ہو، آخر میں تم پر کیا بیتے گی اسے سمجھ نہیں رہے ہو، اس لیے تم کیا سمجھو اس بات کو۔ پھر نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کر لی جو بہت ہی مضبوط تھی، اس کے تختوں کے ہر جوڑے پر قیر کا تیل لگا ہوا تھا
اللہ ہی کے حکم سے شمشاد کے تختوں کا تابوت حضرت آدم علیہ السلام کی ہڈیوں کے لیے بنوایا گیا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے ہر جنس کے جانور جو زمین پر تھے ان کو حضرت نوح کے پاس جمع کیے۔ انہوں نے پرندوں، چرندوں اور درندوں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں چڑھایا۔ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے 82 مسلمان بھی اسی کشتی میں سوار تھے۔ جب پوری تیاری ہو گئی تب اللہ کا عذاب آنا شروع ہوا۔ بھیانک عذاب، تنور کے فوارے کی طرح پانی بہنا شروع ہو گیا۔ بارش کا پانی الگ شروع ہو گیا۔ پوری زمین میں پانی ہی پانی بھر گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اس پانی میں تیرنے لگی۔ کافر بھاگ بھاگ کر ادھر ادھر پناہ لینے لگے، لیکن انہیں پناہ نصیب نہیں ہوئی۔ کشتی پر ناسوار ہونے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور ان کا بیٹا بھی تھا۔ 40 دن تک زوروں شوروں سے بارش ہوتی رہی۔ زمین کے اندر سے بھی پانی ابلتا رہا۔ کشتی پر سوار لوگوں کے علاوہ انسان، عمارتیں، باغ، پیڑ پودے سب ڈوب گئے۔ کشتی پر سوار لوگ بھی جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اللہ کی رحمت سے امیدیں رکھتے تھے، پھر بھی کبھی کبھی پریشان ہو جاتے تھے کہ کہیں کشتی ڈوب نہ جائے۔ بہرحال کشتی سے لوگ بچ گئے۔ طوفان رک گیا، پانی کھسک گیا۔ جب کشتی سے اترنے کا وقت آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کوے سے کہا کہ جا اور پانی کی حالت معلوم کر کے جلد واپس آ۔ کوا گیا، لیکن مردار کھانے کے چکر میں جلدی لوٹ کر نہ آ سکا۔ وہاں بھول گیا کہ اللہ کے پیغمبر نے کیا کہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے لیے بدعا کر دی اور وہاں ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا ہو کر رہ گیا اور مردار کھانا اس کا مقدر ہو گیا۔ اس کے بعد کبوتر کو بھیجا، وہاں زیتون کے پتوں کو چونچ میں لے کر واپس ہوا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھا کہ پانی پیڑوں کے سر سے باہر آ چکا ہے۔ اب کبوتر کو ہی پانی کی خبر لانے کے لیے بھیجا جانے لگا۔ ایک دن کبوتر کے پاؤں میں کیچڑ لگی ہوئی پائی گئی تو یقین ہو گیا کہ عذاب کا دور ختم ہو چکا ہے۔ اسی وقت کبوتر کے حق میں دعا کی گئی، وہاں سب کے لیے پیارا ہو جائے۔ آخرکار جودی پہاڑ پر کشتی رکی، وہیں سب لوگ اترے اور ایک گاؤں آباد کر لیا۔ بہت دنوں کے بعد یہ گاؤں بھی وبا کا شکار ہو گیا اور سب لوگ ختم ہو گئے۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے 3 بیٹے حام، سام اور یافس بچے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں ایسی برکت رکھی کہ 40 برس کی مدت میں ہزاروں شہر آباد ہو گئے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے سیریا، فارس کے جزیرے اور عراق کے علاقے کا نگراں شام کو بنایا اور پشچمی علاقے حبس اور سندھ حام کے ذمے کیے اور چین، ترکستان وغیرہ یابس کے حوالے کیے۔ حضرت نوح علیہ السلام بیمار ہوئے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ بیٹوں نے آپ کو بیت المقدس میں دفن کیا۔ باپ کے مرنے کا غم بیٹوں کو بہت تھا۔ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر تھے۔ اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہمیشہ لگے رہتے تھے۔ وہاں دن میں 300 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ دھیان دیں، قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں کے نام کا ذکر نہیں ہے۔ ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو اسے اپنے تمام رشتہ داروں اور دوست احبابوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔